وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہمارے لیے اور جامعہ کے لیے باعث سعادت ہے کہ پوری دنیا میں تلاوت میں اور قرأت میں جن کا ایک نام ہے، فخر القرآن جناب فضیلت الشیخ عیدی شعبان صاحب، وہ اتفاق سے ہمارے شہر میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں دعوت دی رات کو ہی کہ آپ جامعہ میں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک طلباء کو اور جماعت کو سنائے، تو انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور وہ انشاءاللہ نماز جمعہ یہیں ادا کریں گے اور بعد میں تلاوت کریں۔ پورے محلے سے گزارش ہے کہ وہ اس عظیم بابرکت اور روحانی موقع سے فائدہ اٹھائے اور ان کی تلاوت کلام پاک کو آ کے سنیں۔ یقیناً نبی علیہ السلام پسند فرماتے تھے دوسرے سے قرآن سننا۔ آپ نے ابی بن کعب سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابی مجھے قرآن سنائے، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آپ پر ہوا اور میں سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے قرآن سنیں۔ پھر فرمایا کیا میرا نام لے کر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ نے لیا ہے۔ تو گویا دوسرے سے قرآن سننا بھی باعث برکت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ خطبات جمعہ پر ہمارا موضوع کئی مہینوں سے ایک تسلسل جاری ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی آج کی چند گزارشات بھی ہوں، لیکن تھوڑا سا موقع مناسبت کی وجہ سے، چونکہ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے، غالباً جس کی آج 16 تاریخ، اس مہینے کی مناسبت سے بھی چند گزارشات چاہوں گا کہ ہو جائے۔ ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے اسی کا اس کو حصہ سمجھ لیں، اسی کے ساتھ اس کو سمجھنے یا جوڑنے کی کوشش بھی کریں۔
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اہمیت چل رہی اور اتباع کا ہی تقاضا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک اتباع کا انداز ہے۔ گویا آپ کی اتباع اور پیروی کے دو انداز ہو، جس کام سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے اس سے رکنا بھی اتباع ہے، اور جو کام آپ نے کیا ہی نہیں، چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا، اس کام کو نہ کرنا بھی آپ کی اتباع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کام سے آپ نے روکا ہے صرف اس سے رکنا ہے، لیکن ساتھ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اسے کہتے ہیں سنت ترکیہ، کہ وقت بھی تھا، ضرورت بھی تھی، یعنی جس بنیاد پہ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں، کوئی کام ہے جس کو ثواب اجر دین سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، تو یہی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیوں نہ ہوا؟ وقت بھی تھا جس طرح ہمارے پاس ہے، ضرورت بھی، ثواب کی اجر کی ہم سے زیادہ وہ حریص تھے صحابہ کرام۔ نہ تو صحابہ کرام نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم از خود کریں گے وہ کام ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے۔ تو گویا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیکی میں کر رہا ہوں، اس نیکی کی صحابہ کرام کو بھی خبر نہیں ہوئی اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی نہیں ہوئی۔ یعنی جو کام حضور نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ اگر ہمارا فائدہ ہوتا، ہماری نجات ہوتی، ہماری بخشش ہوتی، ہمیں اس پر ثواب ملنا ہوتا، تو سب سے پہلے کون کرتے؟ رسول اللہ، پھر کرتے صحابہ کرام، پھر ہم ان کی اتباع میں یہ کام کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو گویا وہ ہمارے لیے اس میں خیر نہیں، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ بس ذہن میں یہ پوائنٹ، یہ نقطہ آ جائے تو بندہ ہر بدعت سے محفوظ ہو جاتا۔ کیونکہ لفظ آپ نے بدعت سنا ہے، بدعت کا معنی یہ ہے جو کام رسول اللہ نے صحابہ نے نہیں کیا اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہی بدعت ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے، ایک ثواب ہوتا ہے، یا ایک سنت ہوتی ہے اور ایک بدعت ہوتی ہے۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ جو حضور نے کیا۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ کہ جو حضور نے نہیں کیا، ہم وہ کریں۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو کسی عمل میں بھی. ثواب کے ہم جو حریص ہے نا، یہ سنت کے تابع ہے تب ثواب. جب سنت کے تابع نہیں ہے وہ عمل، سنت ہے ہی نہیں، تو ثواب کس طرح ملے؟ یا اس آسان لفظوں میں بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا کہ قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا، سب کے عمل نامے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، پیش کیے، ان کو پکڑائے جائیں گے. ہر بندہ اپنا اپنا مال نامہ، اپنی کتاب جو فرشتوں نے لکھی ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہو، چاہے آپ نے نیکی کی ہے چاہے آپ نے گناہ کی، وہ اس میں درجہ ہے لکھا ہوا، آپ سامنے پڑھ رہے ہیں. جس کے گناہ کا غلبہ ہے وہ کہے گا ہائے کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی اور میرا یہ حساب کتاب نہ ہوتا، اور جدھر پھینکنا تھا مجھے ویسے ہی پھینک دیا جاتا. اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں میری کتاب پڑھو، یہ دیکھو اللہ نے میری کتنی عزت کی ہے، تکریم کی ہے، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میری عمل نامہ، پڑھو. وہ خوشی خوشی سے دوسروں کو اپنا عمل نامہ پڑھا رہا ہے. اب آپ دیکھیں قیامت کا منظر ہے، اللہ کی عدالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور ساری امتیں اور ساری دنیا کے لوگ، خطا کار، گناہ کار، نیکوکار، سارے موجود ہیں. اب جو بدعتی شخص ہے وہ بدعات کر کے، یعنی وہ کام کر کے جو رسول اللہ نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ میرا عمل نامہ دیکھو، میں وہ کام بھی کر آیا ہوں جو تیرے کام رسول اللہ نے نہیں کیے، میں وہ نیکیاں کر آیا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسول اللہ سے آگے جانا چاہتا ہے. بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھی ہے بات کہ جو بدعتی انسان ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل شروع کرے اور سنت بنائے اور وہ دنیا کرے اور اس پر اللہ ثواب دے، اور اگر میں ایک عمل اپنی طرف سے شروع کروں اس پر بھی اسی طرح ثواب ملنا چاہیے جس طرح رسول اللہ کی سنت پر ثواب ملتا ہے، تاکہ میرا درجہ بھی نبوت کے برابر ہو نہ ہو سکے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بدعت جاری کرتا ہے نا، یا بدعت پر عمل کرتا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر ایمان نہیں رکھتا. حالانکہ جو کفار تھے، کافر تھے حضور کے دور میں، وہ بھی کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صادق بھی ہیں اور امین بھی. وہ کیسے نہیں ایمان رکھتے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ یہ عمل دین میں ہونا چاہیے تھا یا تھا، اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا نہیں. آپ نے دین پورا پہنچانے میں نعوذ باللہ امانت نہیں ادا کی. اتنا بڑا جرم ہے وہ کام کرنا ثواب سمجھ کے جو حضور نے نہیں کیا. ہر خیر کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نیکی کی بنیاد محمد مصطفیٰ پر جاتی. اس لیے آپ کی سنت کی اتباع میں رہے، آپ کے پیچھے پیچھے رہے. یہی دین ہے اور یہی اجر ہے اور یہی ثواب. ماہ رجب المرجب جو مہینہ جاری ہے، اس میں 2-3 باتیں معروف ہیں، مشہور ہیں. ہم ان کو سنت کے حوالے سے دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فقیر لوگ، بھکاری لوگ یا مستحقین لوگ
جب آپ سے صدقہ زکوٰۃ خیرات مانگتے ہیں اس مہینے میں خاص کر، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ رجب ہے اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یہ جملہ کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں۔ زکوٰۃ کا کسی بھی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس طرح نماز کا تعلق ہے اوقات کے ساتھ، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ رمضان کے روزوں کا تعلق ہے ایک مہینے کے ساتھ اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ حج کا تعلق ہے ذی الحج کے ساتھ اور 10 ذی الحج اور 9 ذی الحج جو ایام حج، ان کا دن، مہینے اور وقت کے ساتھ تعلق ہے، لیکن زکوٰۃ کا کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں۔ اس کو زکوٰۃ کا مہینہ کہنا یہ قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ 2 صورتوں میں ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو فرضی زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہے، زکوٰۃ کہے، صدقۃ الفطر کہے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ صدقۃ الفطر فرض ہے، آپ کو علم ہے کہ صدقۃ الفطر کا تعلق عید کے دن کے ساتھ، وہ متعین ہو، وہ رمضان کے بعد یکم شوال، عید کا دن، عید الفطر، چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز تک، یہ ہے اس کا مسنون وقت، یہ ہے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ۔ دوسرا ہوتا ہے عشر، کہ زمین سے جو اجناس جنس آئے اس سے زکوٰۃ، عشر، اس کا تعلق مہینے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جنس کے موسم کے ساتھ۔ جب آپ زمین سے فصل اٹھائیں گے اس کا عشر دیں، وہ کوئی مہینہ بھی ہو، ہر علاقے میں مہینہ الگ ہو سکتا ہے۔ ہماری گندم تیار ہو جاتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں، بعد میں تیار ہوتی، کہیں پہلے تیار ہو جاتی گرمی کے علاقوں میں۔ تو یہ جنس کے ساتھ تعلق ہے، اس کی فصل کے ساتھ تعلق ہے، اس کے موسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جب عشر آئے گا، دانے آئیں گے، غلہ آئے گا، جنس آئے گی، اس کی زکوٰۃ، اس کا عشر۔ تیسری صورت ہے زکوٰۃ مال میں سے، نقدی میں سے، سونے میں سے۔ اس کی زکوٰۃ سال کے بعد، اگر آج آپ نے دی ہے رجب میں، 16 رجب، آج 16 رجب ہے، آج زکوٰۃ دی ہے تو آئندہ سال آپ پر 16 رجب کو ہی زکوٰۃ لاگو ہوگی، آپ کے مال پہ سال گزرے۔ اگر زکوٰۃ آپ نے شعبان میں دی ہے، رمضان میں دی ہے، شوال میں دی ہے، ذوالقعدہ میں دی ہے، کوئی مہینہ آپ جس نے زکوٰۃ دے دی، یا آج آپ کے پاس مال آیا ہے تو زکوٰۃ آپ اگلے سال دیں، مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہنا کہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں دین۔ دوسری بات، جو اس مہینے کے ساتھ متعلق، وہ 22 رجب کو، ان 6 دن بعد، جمعرات، 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے کرتے، ان کو 22 رجب کے کنڈے کہا جاتا۔ کنڈا آپ کو سمجھ ہے، 2 معنوں میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کنڈا اسے کہتے ہیں جو جس میں آٹا وغیرہ گوندا جاتا ہے، جس کو پرانے زمانے میں سانک کہتے تھے، اس کو کنڈا بھی کہتے ہیں۔ اگر اس میں آٹا گوندے تو وہ سانک کہلاتی ہے ہماری زبان میں، اگر دہی شہی لگا دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈا۔ دوسرا لفظ کنڈا استعمال ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ رہے بہت کنڈا ہو گیا۔ تو یہ لفظ جی پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے لیے کیوں استعمال ہو۔ غالباً جو حقائق ہمارے سامنے وہ یہی، اس رات کو رافضی لوگ کنڈے پکاتے، کھیر وغیرہ پکاتے، رات کو اس کے ٹھنڈی کرنے کے لیے رات کو اس کو رکھتے،
سویرے اس کو تقسیم کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ کہتے یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس دن کو، اس رات کو پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے فقہ جعفری ہے۔ ہم ان کی ولادت کی خوشی میں یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کو پڑھ لیں، کسی کے ولادت اور وفات کے دن کو بطور جشن یا بطور غم منانا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سنت ترقیہ ہے، اس کو رسول اللہ نے کام نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے کام کیا وہ کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا بھی سنت۔ نہ کرنا سنت، اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ جو کام کیا ہے وہ سنت ہے، جو نہیں کیا وہ سنت ترکیہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں کیا۔ جشن آپ کی ولادت کا دن تھا، صحابہ کرام کے ایام تھے، پہلے انبیاء کے ایام تھے، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی وفات کے ایام بھی حضور پر وہی آ سکتی تھی کہ فلاں دن موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، فلاں دن ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، لہذا اس دن کو بطور غم، بطور ماتم یا بطور غم منائیں، بطور شوق منائیں، جس کو ہم برسی کہتے ہیں یا ہم جس کو سالگرہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں نہیں منائی گئی۔ دلائل تو ساروں کے پاس ہوتے، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور مرزائیوں کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، تو کیا ہم ان کے دلائل کو مان لیں؟ دلائل کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رافضیوں کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں۔ ہر مکتبہ ہائے فیر کے پاس دلائل تو ہوتے ہیں، لیکن دلیل کے لیے ضروری ہے، جو گزشتہ جمعے آپ کو میں نے بات سمجھائی تھی کہ جس آیت اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے، کیا یہی مراد اللہ اس کے رسول کی ہے؟ جن چیزوں کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، لیکن قرآن میں ہے، لیکن حدیث میں ہے۔ اب آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ ہمارا اتفاق ہے یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ سے کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب بتائیں جو حدیث میں ہو سکتا ہے کہ حضور نہ کرے، جو مسئلہ قرآن میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا وہ معنی بیان کیا گیا جو اس کی اپنی مرضی تھی، جو اس کی اپنی رائے تھی، جو اس کی اپنی سوچ تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دلائل کو پرکھیں بھی صحیح۔ جس طرح میں وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ کچھ لوگ تقدیر کے انکاری تھے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں ہوتا لکھا ہوا، ان تقدیر کے انکار کر دینا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تقدیر کے انکاری ہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تقدیر خیر اور شر حق ہے، تقدیر پر تو ایمان ہے، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم سے مناظرہ کر۔ اب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا میں مناظرہ تو کر سکتا ہوں، کر لوں گا، لیکن بات یہ کریں میں علماء بلاتا ہوں، آپ ان سے بات کریں، مناظرہ کریں اس مسئلے پر، لیکن دلائل کہاں سے دیں گے؟ پہلے یہ طے کر لیں، شرائط طے کریں نا کہ دلیل کہاں سے دیں گے تقدیر کے انکار پر۔ انہوں نے کہا ہم دلیل دیں گے قرآن سے، ہم دلیل دیں گے حدیث سے۔ ہے گمراہ، تقدیر کے انکاری ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، قدر پر ایمان، خیر اور شر تقدیر پر ایمان، بری اچھی تقدیر پر ایمان، ایمان کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہے ہی کچھ، ہر بندہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوتا، وہ اس کے انکاری۔
دلیل کہاں سے دیں گے؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ اب قرآن اور حدیث سے دلیل آ جائے، بندے کو تو ماننی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ میں ٹھیک ہے مناظرہ کریں، آپ نے دلائل سنتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتلاؤ جو تقدیر کا انکاری ہو۔ انہوں نے کہا صحابہ میں تو کوئی نہیں تھا ہمارے علم میں۔ تو فرمایا قرآن حدیث ان کے سامنے محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، وہ اس قرآن کو پڑھ کے، اسی حدیث کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ ایمان رکھتے تھے، تم اسی قرآن حدیث کو پڑھ کے تقدیر کے انکار کرتے ہو، تم گمراہ ہو، وہ حق پر تھے، مناظرے کی ضرورت نہیں رہی، تم گمراہ ہو، تم قرآن حدیث پڑھ کے تقدیر کا انکار کر رہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تم معنی مرضی کر لے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تقدیر کے انکاری۔ تو رجب کے مہینے میں 22 رجب کو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی میں یہ دن منایا جا رہا ہے تو امام جعفر صادق کن کے بیٹے؟ امام باقر کے۔ امام باقر کن کے بیٹے ہیں؟ امام علی زین العابدین کے۔ زین العابدین کن کے بیٹے ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی کے۔ سیدنا حسین ابن علی ہے سیدنا علی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں امام جعفر صادق تو نہیں تھے تو یہ دن بھی نہیں منایا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر سیدنا علی کے زمانے میں امام جعفر صادق نہیں ہوتے تھے، پھر سیدنا حسین کے زمانے میں بھی نہیں تھے، پھر سیدنا علی زین العابدین کے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ زین العابدین کی یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، اور یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ۔ امام جعفر صادق کا ادب احترام ہر سنی مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے قابرین میں سے۔ ان کی ذات کا انکار نہیں ہے، ان کی شخصیت کا انکار نہیں ہے، ان کے تقوی زہد کا انکار نہیں ہے۔ وہ ہماری حدیث کے روات میں ایک ہستی ہے، شخصیت ہے، ان کے ذریعے ہم سب دین کے بہت سارے مسائل اور قائد پہنچے۔ وہ تقوی کے امام ہیں، لیکن وہ 22 رجب کو پیدا نہیں ہوئے۔ اگر وہ پیدا ہوتے بھی اس رات کو یا اس دن کو تو پھر بھی یہ دن منانا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول اللہ نے کیا۔ ہاں تب مناتے جب حضور کسی کی ولادت کا دن مناتے، صحابہ پھر مناتے، پھر ہم امام جعفر صادق کا بھی مناتے۔ جب یہ تصور نہیں تھا تو گویا 22 رجب کے کنڈوں کا تعلق امام جعفر صادق کی ولادت کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں پیدا ہو گیا آپ اس پیدا ہوں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نہیں پھر کس تاریخ کو پیدا ہوگے؟ بھائی یہ بھی ایک سوال ہے۔ بھائی تاریخ تو تب تک آپ بتائے نا آپ کو، کہ اگر جس دن پیدا ہوئے اس دن یہ دن منانا ہو، پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے چلو 22 رجب کو نہیں، جس تاریخ کو پیدا ہوئے اس دن منا لیں آپ۔ بھائی دن منانا اسلام میں نہیں ہے، جو منانا ہے وہ اسلام نے بتا دی، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور منانے کا انداز کیا ہے کہ آپ نے نماز عید پڑھنی ہے، نماز عید الاضحیٰ پڑھنی۔ اسلام کا تو عید منانے کا انداز بھی نماز کے ساتھ ہے، سانک کے حلوے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو چیز مرضی پکائیں، عید الفطر کوئی مخصوص ڈش اسلام نے مقرر نہیں کی۔ عید الاضحیٰ کو جو آپ مرضی پکائیں اور کھائیں، ایک اللہ نے قربانی کا حکم دیا وہ کریں، لیکن کسی خوشی کے دن مخصوص اسلام نے کوئی ڈش تو نہیں نہ رکھی کہ فلاں چیز پکائیں گے۔ اس کا تعلق کھیر کے ساتھ ہے اور پھر سانک کے ساتھ ہے، اور پکا کے رات کو رکھنا ہے اور صبح نہار منہ کھانا ہے۔ کہانی اس کے بیک میں کیا ہے؟ وہ ہے دشمنی اصحاب رسول کی، وہ بغض ہے اصحاب رسول کا، کیونکہ اس تاریخ کو معروف روایات تاریخی کے مطابق کاتب وحی اور خالد المومنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسلام کے پہلے بادشاہ امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات، آپ کی وفات کا یہ دن ہے 22 رجب۔ جامعۃ المنتظر ہے، رافضیوں کا بڑا ادارہ ہے۔ اب تو مجھے نہیں پتا
کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے کیلنڈر جنتری چھپتی تھی، جس طرح رمضان میں ہمارے مدرسے سے یا جماعت کی طرف سے یا جامعات کی طرف سے کیلنڈر چھپتا ہے، افطاری سحری کے اوقات اس میں لکھے ہوتے، اس طرح سالانہ وہ کیلنڈر چھپتا تھا۔ عام دفتروں میں جائیں نا تو وہ سالانہ کیلنڈر لگا ہوتا ہے، سامنے جس مہینے میں آپ جائیں، جس دن میں جائیں، وہ تاریخ سامنے لگی ہوتی ہے، پھر وہ مہینہ گزرتا ہے تو اگلا صفحہ کھول دیتے، تو وہ کیلنڈر ہوتا ہے، اس میں سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں، چھٹیاں، اس کو وہ ریڈ خانہ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس دن کیا ہوتی ہے، سرکاری چھٹی ہوتی۔ تو وہاں سے وہ چھپتا تھا کیلنڈر، تو اس میں لکھا ہوتا تھا، وہ پرانے کیلنڈر کئی علماء کے پاس محفوظ بھی ہوں گے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جب رافضیوں کی طرف سے کیلنڈر چھپتا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا کہ 22 رجب کو چھٹی ہوگی، کس پر؟ مرگ معاویہ کی موت پر چھٹی ہوگی، اس خوشی میں یہ لکھا ہوتا تھا بغل۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور اس پر بڑی ایک لمبی کہانی امام جعفر صادق کے کوئی اس کی جو ہے کھڑی ہوئی ہے پوری کہانی، پوری وہ کہانی سنائے تو خطبہ جمعہ کو کہانی پہ ہی گزر جائے، کبھی کسی تقریر میں سنا دے۔ وہ پوری ایک کہانی ہے، اور کہانی ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو بنانے والوں کے عقل پر آپ سوچیں گے بے وقوف تھے لوگ بنانے والے اور بے وقوف تھے سننے والے، عجیب سی کہانی کے ساتھ نہ اس کا آگا ہے نہ اس کو پیچھے۔ ان لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اس رات کو خوشی کرے۔ اب دیکھو نا کہ اہل سنت کا ایک تعداد ہے ملک میں، اگر آپ کو کہا جائے کہ امیر معاویہ کی وفات ہے، اس کی خوشی میں آپ یہ کام کریں تو آپ تو نہیں کریں، آپ تو ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی خوشی میں کریں، ان کی وفات کی خوشی؟ تو اب ان سے کروانے کے لیے پردہ کیا ڈالا، کہانی کیا گڑی؟ رجب کے کنڈوں، تاکہ اس دن ان کی عادت ہے۔ مثلا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت معروف ہے کہ 18 ذی الحج کو ہی، اگرچہ بعض نے انکار کیا ہے، ہمارے محققین نے کہا ہے کہ نہیں 12 ذی الحج کو ہی ہے، کچھ روایت پیش کی، لیکن یہ تحقیقیں تو آپ ہیں نا زیادہ جو چیزیں سامنے آتی۔ ہمارے ہاں تو معروف تھا تاریخی روایات کی روشنی میں کہ سیدنا عثمان کی شہادت 18 ذی الحج ہے، تو انہوں نے 18 ذی الحج کو رافضیوں نے عید غدیر رکھ دی، انہوں نے کہا عید غدیر ہے، بس سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے واپس، غدیر ہے ایک جگہ کا نام ہے غدیر، وہاں کنواں، وہاں کوئی جگہ تھی، وہاں لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے حج کے سے واپسی پر، مدینے کے لوگ، شام کے لوگ وہاں سے الگ ہوتے، راستے وہاں چوک تھا، ایک جگہ تھی، ٹھکانہ تھا، پانی تھا، کنواں تھا، بستی تھی، وہاں سے لوگ پھر الگ ہوتے تھے، یمن کے الگ جا رہے ہیں، وہاں سے پھر اپنے اپنے راہوں پہ چلتے، وہ ایک مشترکہ راستہ تھا، مکہ سے واپس پلٹتے ہوئے اس جگہ تک، وہاں سے الگ الگ ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا سیدنا علی کی شان میں، مقام میں، تو من کنت مولا فعلی مولا، تو اس کو عید 18 ذی الحج کے ساتھ خاص کر دیا، حج 18 ذی الحج میں ہوتی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ خاص کر کے خوشی منائی۔ در پردہ کیا تھا؟ سیدنا عثمان کی شہادت۔ تو یہ ایک رافضیوں کا انداز ہے، اور یہ چونکہ یہودیت سے نکل گیا ہے تو یہودیوں کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ ایسے دن منواتے ہیں اور مناتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں نفرت کا، بغض کا، کہ دنیا کا سب سے برا مذہب کے لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ گستاخی ہے جس مذہب میں، توہین ہے جس مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے وہ توہین نہیں ہے، غلو ہے، وہ غلو کرتے ہیں کہ نبیوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، توہین نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں، جو ان کا مقام نہیں ہے وہ دیتے ہیں، یہ نشان بڑھاتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا انداز ہے۔ یہودیوں کا انداز ہے کہ یہ نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں،
یہ انبیاء کو شہید کرتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کی باپ ثابت کرتے ہیں اور سیدہ مریم کو زانیہ ثابت کرتے ہیں. بدبخت لوگ، یہ اتنے برے لوگ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اکٹھ کے ہوئے، یعنی انہوں کی دشمنی اتنی ہے، ویر اتنا ہے، مذہب کا فرق اتنا ہے، توہین کرنے والی عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے اکٹھ. تو یہ یہودیوں سے جو گروہ نکلا ہے گستاخی والا، یہ عنصر یہودیوں کے اندر ہے، یہ جراثیم یہودیوں کے ہیں. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، مذہب رافضیت کا وہ بانی ہے، تو اس نے گستاخی ان سے یہودیوں سے لی ہوئی تھی، وہی جراثیم آج تک داخل. پوری ایک داستان ہے، تاریخ ہے کہ یہ آل رسول کی شہادت، واقعہ کربلا، شہادت شہداء کربلا کا جو تذکرہ ہے، اس کے بیک میں یہودی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو نکال دو جزیرۃ العرب سے. سیدنا عمر نے اس پر عمل کیا، نکال دیا. تو یہ اس حدیث کا ویر ہے، دشمنی ہے یہودیوں میں کہ ان کا نبی ہمیں نکال کے گیا ہے جزیرۃ العرب سے. ہم نے نبی کی نسل کو، آل کو جزیرۃ العرب سے نکال کے شہید کرنا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا اس مذہب پر عمل کیا. ایویں نہیں وہ لے گئے سیدنا حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں، وہاں سے نکالا ہے مکہ سے، مدینہ سے، اور پھر چن چن کے آل رسول کو شہید کیا ان بدبخت اور ظالموں. اس میں بیس بیک میں وہ یہودی آج تک وہ کہتے ہیں خیبر ہمارا ہے، سعودی عرب سے ہم نے خیبر لینا ہے، فرق کے علاقے، خیبر کے علاقے یہ یہودیوں کے علاقے ہیں، ہم نے لینے. تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ موضوع. بات سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھے کہ ہمارا رجب کے کنڈوں کے ساتھ اہل سنت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو عام طور پہ تقریب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اہل سنت، خاص کر بریلوی احباب کو، دوستوں کو. آپ اگر اہل سنت ہیں تو پھر کم از کم صحابہ کے دشمنی والے جو واقعات اور ایام ہے وہ مناتے ہیں رافضی، ان میں تم خام مال یا ان کی سپورٹ یا تم مہیا نہ کرو. اگر آج بھی اہل سنت بن جائے اور اس چیز پر متفق اور متحد ہو جائے، صحابہ کی عزت پر، صحابہ کے ناموس پر، صحابہ کی شان پر، مقام پر، اور یہ مہیا نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ دیں اور ان کی ان رسومات میں شرکت نہ کریں، تو اللہ کی قسم وہ چند دنوں میں ان کی یہ رسمیں ٹوٹ سکتی ہیں، ختم ہو سکتی. لیکن یہ خام مال مہیا کرتے ہیں، لوگ بھی مہیا کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ پکا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے نہ اپنے اسلام کا، نہ اپنے ایمان کا، نہ اپنے عقیدے کا کہ ہم ہیں کون اور یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ ان کو ایک دوسرے کی پھر بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی محرم میں یا ان مواقع پہ سپورٹ کریں گے تو یہ ربیع الاول پھر ہماری سپورٹ کریں گے، ہمارے لیے سبیلیں لگائیں گے. اب یہاں سے جلوس مثلا نکلتا ہے رافضیوں کا، محرم الحرام میں جلوس نکلتا ہے شہر میں، اگر راستے میں پانی ہم پلائیں، سبیلیں ہم لگائیں، پانی ہم دیں. آپ نے ان ہونٹوں کو تر کیا جن ہونٹوں نے رات سے لے کر یکم سے لے کر 10 محرم تک صدیق، عمر، عثمان کو گالیاں دی. ان ہونٹوں کو آپ نے تر کیا، ان کو تقویت دی ہے جن کے خون کے جراثیموں میں داخل ہے اصحاب رسول کی دشمنی. کوئی دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا رافضی جس کی زبان اور دل صحابہ کرام کے بارے میں صاف ہو. جتنا بھی آپ کا خرخواہ ہو، جتنی بھی آپ کے محبت ہو، جتنا بھی آپ سے پیار ہو، جتنا بھی آپ کا پارٹنر ہو، جتنا بھی آپ کا رشتہ دار ہو، جتنا بھی خرخواہ ہو، تسی کہندے رہو بانی یہ گل ہی کونی رافضیاں، یہ گل ہی کونی شیعہ، یہ صحابہ مندا ان کے مذہب کا حصہ ہے. تقیہ کا معنی یہ ہے کہ جب سنی بیٹھے ہو صحابہ کی تعریف کر دیں، جب نماز پڑھیں تو صحابہ کو گالیاں دے دیں، وہ ساری تعریف کا تمہیں پوری بدلہ مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. چھپانا بات کو، مذہب کو تو ان کا حصہ ہے. یہ کوئی چھوٹے سے بڑے تک ان سے پوچھیں، آپ سے پوچھ لوں، یعنی آل الحدیث عوام سے میں پوچھ لوں، طلباء سے نہیں، علماء سے نہیں، عوام سے پوچھ لوں تقیہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بندہ بھی
سنیوں کا، سنیوں سے مراد سارے مسلمان سنی جتنے بھی، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سارے. جب میں اہل سنت کہتا ہوں تو اس سے مراد سارے ہوتے ہیں. یہ جو اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا کیا معنی ہے اہل سنت والجماعت کا؟ کہ حضور والے اور حضور کے صحابہ والے. جماعت سے مراد محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. تو ہمارا موقف، ہمارا نظریہ ہے، اس کو آپ سنیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگاں ہوں وہ پوچھیں ان سے تقیہ کیا ہوتا ہے. 1% بندہ بھی عوام میں کسی مسئلہ کا وہ نہیں بتا سکتا سنی مسلمان کہ تقیہ کیا ہوتا ہے. انہیں آخنا وہی تقیہ جڑا راتی سرانے رکھی ہے، زیادہ یہی کہے گا نا، اور جانتے کو نہیں وہ تقیہ ہے کیا. لیکن رافضی کے بچے سے پوچھیں تقیہ کیا ہے، وہ 10 سال کا بچہ کیوں نہ، وہ جانتا ہے کہ ہمارا تقیہ مذہب ہے، اور ہم نے جہاں اہل سنت صحابہ کو ماننے والے اکثریت میں ہوں وہاں ہم نے کہنا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. اسی نہیں گالیاں دیں دے، اسی تو اے جڑے دیں دے اسی انہوں نے خلاف ہے. خلاف کہتے ہو رشتہ داری تھوڑی، انہوں نے دوستی، انہوں نے امام ورگا، انہوں نے نماز، انہوں نے مذہب، انہوں نے مجلس، انہوں نے بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا. ہم مجلس سنیندی ہے لیکن اسی انہوں نے خلاف ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اسی نہیں گالیاں دیں دے جی، اسی مانتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رافضی اور صحابہ کو برا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی بنیادی دشمنی اصحاب رسول. مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اہل تشیع. اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ ماننے والے، صحابہ کو نہ ماننے والے. جو مذہب ہی نہ ماننے والا ہے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں صحابہ. تو رجب کے کنڈے کا تعلق رافضیت کے ساتھ ہے، اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ صحابی رسول ہے، ہمارا ایمان ہے وہ جنت کے وارث ہے. لیکن جب سیدنا امیر معاویہ کا ذکر آئے نا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے اس کا مطلب تم سیدنا علی کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو، تقابل کیا ہے؟ شان اور مقام میں کہاں تقابل ہے؟ کہاں علی پاک کی شان؟ اللہ نے درجات رکھے، سیدنا علی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس طرح صدیق جیسا کوئی نہیں، اس طرح صدیق، عمر، عثمان کے بعد علی جیسا کوئی نہیں. شان، مقام میں، عزت میں، عظمت میں، رفعت. لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے آپس میں درجے میں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن خود کہتا ہے درجے میں برابر نہیں ہو سکتے. تم تو کہتے ہو صحیح، فتح مکہ کے موقع پہ سیدنا امیر معاویہ ایمان لائے ہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اسلام لائے. باقی جو اس سے پہلے ان میں سے کسی کے بھی وہ برابر نہیں ہے شان میں. لیکن رب کہتا ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے اور جو پہلے لائے درجے میں برابر نہیں ہے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، خبردار زبانیں بند رکھنا، جنت کا وعدہ میرے پہلوں کے ساتھ بھی اور پچھلوں کے ساتھ بھی. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں گستاخی نہ کرو، جنتی کہو، صحابی کہو، خال المومنین کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے. حضور فرماتے ہیں خبردار میرے جو ہے رشتہ دار اور میرے سسرالی رشتہ دار، آپ کے الفاظ ہیں اثاری، میرے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا ادب احترام کرو. رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کہو. سیدنا امیر معاویہ کا ادب احترام ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ وہ امیر معاویہ ہے، اس لیے کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ کا صحابی. ایک خوبی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی. بعض لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان قرآن کی آیت کو نہیں، امیر معاویہ کی شان میں حدیث رسول کو نہیں. تو کیا کتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں؟ ایک غلطی تو سنی ہوئی نا، 1.25 لاکھ انبیاء ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ لاکھوں میں انبیاء تھے. قرآن میں کتنے کا ذکر ہے؟ زیادہ سے 21 انبیاء کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے بعض کا میں نے ذکر کیا، بعض کا میں نے ذکر نہیں کیا. کیا وہ نبی نہیں ہے؟
جب اللہ کہہ دے کہ کچھ نبی ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا آپ سے، اللہ کہہ دے وہ نبی ہیں لیکن میں نے ذکر ان کا آپ سے نہیں کیا، چند انبیاء کر دیا باقی نہیں کہ بس اب پر ایمان لاؤ۔ امیر معاویہ کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن نہ ہو، فرض کیا نہ ہو تو ان کی شان کی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابی۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اکرموا اصحابی، حضور نے کوئی نام لیا ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے، تم ان کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ صحابہ کی شان میں جتنی آیات ہے ہر اس آیت میں سیدنا امیر معاویہ داخل ہے، اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے صحابی۔ 22 رجب آپ کی وفات ہے، پوری پلاننگ کے تحت ملک بھر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف کروڑوں نہیں اربوں روپے انویسٹ ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کی شان کو داغدار کرے۔ لوگ آپ بھی کہتے ہیں یہاں بھی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مرزا انجینئر ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو گستاخی کرتا ہے تو نہیں کرتا۔ لوگ آگے ہم سے پوچھتے ہیں جی وہ توحید بڑی بیان کرتا ہے، توحید بڑی بیان کرتا ہے، وہ جی عقیدہ بڑا بیان کرتا ہے، وہ دربار والا شرک کا بڑا رد کرتا ہے، تو وہ پہلو جڑا برا ہے وہ نہ لو تو جڑا چنگا وہ لے لو۔ یہ ساری باتیں لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے، پکائی ہوئی ہے، یہ ایک دوسری زبان سے آگے اس طرح اڑتی جا رہی، سمجھ لو۔ محدث کو قول سن لے اور اہل سنت کا عقیدہ سن کہ اگر ایک شخص کافروں کا کوئی لیڈر، کوئی سربراہ شام سے نکلے، روم سے نکلے اور روم سے نکل کر مسلمانوں کے بستیوں کی بستی اجاڑتا رہے، قتل کرتا رہے، مارتا رہے اور مارتا مارتا مسلمانوں کو عراق تک آ جائے، ساری بستیاں راستے میں اس نے کافر نے، اس نے لیڈر نے، فوج نے تباہ کر دی، ختم کر دی، مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نے شہید کر دی۔ فرماتے ہیں آگے سے ایک بندہ مجاہد اٹھے، اس کو دکھ ہو، لوگوں کو اٹھائے اور کہے اٹھو جاگو، مسلمانوں کی بستیاں اور علاقے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ آگے سے مسلمان فوج تیار کر کے نکلے، اس کافر لیڈر کو مارے، اس کی فوجوں کو مارے، سارے علاقے چھڑاتا جتنا کافر نے ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لے لے اور سارے مسلمان ملکوں کو چھڑا دے اور مسلم ملک آزاد ہو جائے، اتنا بڑا جہاد کرے۔ اور جب جہاد سے فارغ ہو تو فرماتے ہیں اس کے دل کو رب دیکھتے ہیں، اگر ایک صحابی کا بغض ہو تو اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ تم نے کوئی اس کو مذاق بنا لیا ہے، ایک شخص توحید بیان کرتا ہے، ایسا مواعظ نہیں چاہیے جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض ہو، وہ توحید پرست نہیں ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ بندہ تو چنگا لگنا پہ۔ مرزا قادیانی کیا تھا؟ توحید پرست نہیں تھا۔ کیا وہ مذہباً حنفی نہیں تھا؟ دیوبندی ایک مشہور ترین عالم نہیں تھا؟ دیوبندیوں کا بریلویوں اور اہل حدیثوں کے خلاف مناظر تھا؟ اگر مسلک کی بات کروں تو ایسے تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں نبی ہوں، وہ کیا بن گیا؟ کافروں کے مرتد ہو گئے۔ اب کہا جائے کہ نہیں وہ تو توحید بیان کرتا تھا، اس کے توحید کے پہلو کو لے لیں، وہ تو اسلام کے حق میں کافروں سے، آریوں سے اور سکھوں سے مناظرے کرتا تھا، اس کے مناظروں کو لے لیں۔ نہیں، وہ فتنہ تھا، کفر تھا، ضلالت تھی، گستاخی تھی، توہین تھی، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب نہ رہا بریلوی، نہ رہا دیوبندی، نہ رہا اہل حدیث، کوئی نہ رہا، وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو۔ نہیں
نہیں کہا جائے گا کہ پیچھے اس کا مذہب کیا تھا، پیچھے اس کا عقیدہ کیا تھا. کسی کو تانا دیا جائے کہ وہ تمہارے مذہب کا تھا، دوسروں کا جنی تمہارے مذہب کا تھا، وہ لڑتے رہے وہ اہل حدیث تھا، ہم لڑتے رہے کہ وہ دیوبندی تھا. بھائی جو بھی تھا مسلمان تھا، کفر میں گیا تو کیا ہو گیا؟ مرتد ہو. حیثیت ختم ہو گئی. کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا بھائی. اسی طرح ذہن میں بٹھا لے، جس بندے کے دل میں کسی ایک صحابی کی توہین اور تنقیص کا تصور بھی ہے، وہ زمزم سے غسل کر کے آئے اور غلاف کعبہ اس کا لباس پہن کے آئے، تب بھی وہ گستاخ ہے اور گمراہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور اہل حق کے ساتھ نہیں ہے، اہل و سنت نہیں. صحابہ کی توہین زمزم سے نہایا ہوا بھی گستاخ ہے. صحابہ کی توہین کا تصور کرے، وہ بیت اللہ کے غلاف کو اپنا لباس بنا لے، تب بھی ہم اس کو ذلیل اور گمراہ ہی کہیں گے، اس لیے اس کا دل محمد کے صحابہ کے بارے میں صاف نہیں ہے. رب کو دل صاف چاہیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کریں آپ بعد میں آنے والے قیامت تک اہل ایمان اہل اسلام کے، اللہ ہمارے دل صحابہ کے بارے میں صاف اور پاک کر. اللہ نے دعا کے لیے حکم دیا تھا، تم نے گستاخی شروع کر دی. رسول اللہ فرماتے ہیں عزت کرو، تم نے گستاخی شروع کی. ان کی خوشی کے وفات کے دن تم خوشی کا اظہار کرو اور رجب کے کنڈے بناؤ اور تم جا کے سویرے کھیر کھاؤ. پڑوسی تھے وہ دے گئے. اکرموا اصحابی لا تسبوا اصحابی. صحابہ کرام کو اپنا ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار ہو، محبت و عقیدت ہو، ہر اس شخص سے محبت ہو جو صحابہ کا غلام ہے، وہ ہمارا امام ہے. جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جو چاہے کر لے، جتنی مرضی نیکی کر لے. توحید پر بخشش ہے لیکن بغض صحابہ پر بخشش نہیں ہے. ایسا گناہ ہے بغض صحابہ جس سے ایمان کی حلاوت ہی ختم ہو جاتی، ایمان کی مٹھاس ہی ختم ہو جاتی. ماہ رجب المرجب کا تیسرا دو واقعات ہم نے کہہ دیے کہ یہ مہینہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق مہینے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے مال پر سال گزرنے کے ساتھ. دوسرا ہم نے مسئلہ کون سا بیان کیا ہے کہ 22 رجب کنڈے اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے، یہ یہودیوں کی رسم ہے. انہوں نے اس کو مشہور کیا بغض صحابہ میں. رافضیت یہودیت کئی معاملات میں اکٹھی، بلکہ غالباً میں نے خطبہ دیا بھی تھا کافی عرصہ پہلے، اس پر نیٹ پر شاید محفوظ ہوگا. یہود اور رافضیت بالکل مماثلت. پڑھ لیں قرآن کو، پڑھ لیں حدیث کو، پڑھ لیں رافضی مذہب کو، پڑھ لیں پھر جناب یہودیت کو پڑھ لیں، بالکل ایک جیسے ہو. ان کی عادات، ان کے خصائل، ان کے مسائل، ان کے چہرے کی رنگت، روپ، روشنی، سب کچھ ایک جیسی ہے. اس پر آپ ناراض ہو، غصے ہو، سختی کہیں، تشدد کہیں، وہ تو آپ کی مرضی. لیکن ہم اس ممبر کی ذمہ داری کو جب تک ہم زندہ ہیں پوری کرتے رہیں. جو ذمہ داری اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسرا کام ماہ رجب المرجب کی 27 رجب کو شب معراج. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. آپ کا معراج، بعض منکرین حدیث نے کہا کہ آپ کا جو معراج ہے وہ خواب میں ہوا ہے. بعض نے کہا کہ وہ عالم رؤیا میں خواب میں یعنی کہ حضور کو سیر کرائی. بعض نے کہا کہ وہ روح گیا ہے، جسم نہیں گیا. یہ دو موقف ہے. ایک موقف کیا ہے کہ خواب کا ہے. دوسرے گروہ کا موقف کیا ہے؟ منکرین حدیث کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی نہیں کر رہا. دوسروں کا گروہ کا ہے کہ روحانی روح کو معراج ہوا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا، اہل اسلام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ کہ حالت بیداری میں
روح اور جسم سمیت محمد مصطفیٰ معراج میں تشریف لے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. رات کون سی تھی؟ دن کون سا تھا؟ ان معراج سے اگلا دن کون سا تھا؟ رات کون سی معراج کی رات کا ذکر ہے تو کہتے ہیں شب معراج جو ہے وہ 27 رجب کو ہے. پھر اس رات کو چراغاں ہو، روشنی ہو، اس رات کی عبادت ہے، اس رات کا جاگنا ہے، اس رات کو مخصوص نوافل ادا کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اس رات کو بطور جشن منایا جاتا ہے. بس ہمارا یہی اختلاف ہے کہ 27 رجب کی جو معراج کی رات کہا جاتا ہے یہ سرے سے ثابت ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ 27 رجب کو گئے ہیں. یہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. قرآن حدیث میں ہے کہ آپ تشریف لے گئے، بس جس وقت گئے وہ رات تھی. وہ رات کون سی تھی یہ کس کے علم میں؟ اللہ کے علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا، صحابہ کو نہیں بتایا اور صحابہ نے نوٹ نہیں کیا، نہیں لکھا کہ یہ رات کون سی. ہم تک یہ رات کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، رات کون سی تھی، یہ بات نہیں پہنچی. یہ پہنچی ہے کہ آپ تشریف لے گئے، یہ پہنچی ہے کہ براق لایا گیا، یہ پہنچی ہے کہ براق پہ سوار ہو، یہ بات بھی پہنچ گئی کہ آپ کو وہاں سے حتیم سے جو ہے وہ مسجد حرام سے اٹھایا گیا، حتیم لایا گیا، زمزم کے کنویں کے پاس آپ کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا، آپ کا دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا، دھونے کے بعد ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا. پھر براق پر آپ سوار ہوئے، بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء علیہ السلام سارے وہاں موجود تھے، ان کو جماعت کرائی، امامت کروائی. پھر آسمان پر پہنچے، حتیٰ کہ جس سواری پر سوار ہوئے اور وہاں سے اترے تو اس پتھر کے ساتھ جس کے ساتھ سواری کو باندھا گیا، جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انگلی سے اس کو میں سوراخ کیا، یا سوراخ تھا تو اس میں آپ نے مٹی کو صاف کیا اور اس پر براق کو باندھا گیا. پھر آپ آسمان پہ تشریف لے گئے، ساتوں آسمان آپ پر کھولے گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، رب سے ہم کلام ہوئے، رب نے جو چاہا دیا. پھر آپ کو مختلف تحائف معراج کی رات نماز عطا کی گئی اور تحائف عطا کیے گئے، آپ تشریف لائے. یہ سارا سفر پھر واپس آنا، جنت آپ کے لیے کھولنا، جنت آپ کی سیر کرنا، جہنم کے کچھ مناظر دکھانا، پھر واپسی آنا، یہ سب کچھ قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے. ایک چیز محفوظ نہیں ہے کہ وہ رات کون سی تھی، یہ کسی کے علم میں نہیں. اب آپ پوچھیں بس سارا کچھ تو بتا دیا رب نے، رسول اللہ نے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ رات مہینہ فلاں رات فلاں، یہ نوٹ نہیں ہوا، یہ نہیں لکھا، یہ ہم تک نہیں پہنچا. جس کے علم میں ہے، جس کو اپنے علم پر مان ہے، فخر ہے، تحقیق پر، وہ لائے صحیح سند سے کہ رات کون سی تھی. جب رات ہی نہیں ثابت ہو سکی کہ کون سی تھی تو عبادت کیسے ہوگی؟ شک والی بات کی ہو سکتا ہے ماہ رمضان کا. یہ بات ہے مختلف اہل سیر نے لکھی ہے کہ 10ویں سال تھا نبوت کا، یعنی کہ 10 سال ہو گئے تھے آپ کو نبوت کے اعلان کیے ہوئے، یہ 10واں سال تھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترم ام المومنین، ان کی وفات کے بعد معراج ہوا. آپ کے لیے وہ عام الحزن تھا، چچا ابو طالب فوت ہوئے، پھر آپ کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی تو آپ غم میں تھے. اس عام الحزن میں، غم کے سال میں حضور کو معراج کرایا گیا. اب مجھے بتائیں کہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی ہیں نماز کے فرض ہونے سے پہلے، یہ بھی ثابت ہے. معراج کی رات آپ کو کیا ملا؟ نمازیں. نماز کے فرض ہونے سے پہلے سیدہ خدیجہ وفات پا گئی اور سیدہ خدیجہ ماہ رمضان میں فوت ہوئی. کٹ لو رجب کا مہینہ، رجب رمضان تو بعد ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ اب رجب ہے نا، آگے شعبان ہے، پھر کیا ہے؟ رمضان. اما خدیجہ فوت ہوئی ماہ رمضان میں، آپ کی وفات کے بعد آپ کو معراج ہوا.
ثابت کر لیں، ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں۔ 27 رجب نہیں ہوئی آپ کی معراج، جب رات ہی اس رات کو ہی نہیں ہوئی، ثابت نہ ہوا، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ خوشی کیا منائیں گے؟ اس رات کو کیا کریں؟ اگر اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کی کوئی عبادت ہوتی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کرتے، رب حکم دیتا، حضور بتاتے کہ فلاں رات تھی۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہے بندہ، ایک بندہ امین بندہ سوال ہی کر سکتا ہے نا، بھائی ضرورت حضور گیا اس نے سویرے آ کے دس حضرات پتہ نہیں لگتا بھائی رات کیڑی تو مہینہ کیڑا، یہ بھی تو پتہ لگ سکتا ہے نا، سوال تو ہو سکتا ہے، پر رات کو جو تشریف لے گئے، مثلا آج رات بندہ جاوے کہ تو سویرے 10 کے بندہ کہہ سکتا ہے بھائی جمعرات تھی رات میں کہیں گیا تھا، تو مہینے کا بھی پتہ ہے بھائی رجب ہے، میں مثال جنوری کا مہینہ آئی، فلاں تاریخ آئی، تو میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، یہ تو نوٹ ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے یہ نوٹ نہیں کیا، صحابہ نے بھی نوٹ نہیں کیا، بتایا نہیں، ایک سوال بندے دن ابھر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک اور بات ہے، اس کو مثال سے سمجھا کے ختم کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر ہے، رمضان دے آخری عشرے چھے، تاغ رات چھے، رسول اللہ فرماندے کہ تاغ راتاں دے وچوں ایک رات ہے، آپ نے لیلۃ القدر ویکھی، ویکھن تو بعد مسجد نبی تو باہر ہوئے کہ میں صحابہ نوں جگاواں تے دساں کہ اج کیڑی رات ہے لیلۃ القدر، میں ویکھ لی، میں پا لی۔ حضور باہر تشریف لے گئے، دو بندے آپس میں جھگڑا ہو رہا سی، رسول اللہ انہاں دی صلح کراندے رہے، تو پھر واپس تشریف لے آئے، تو کچھ دن بعد آپ نے فرمایا کہ میں لیلۃ القدر ویکھی آئی ایک رات کو، تو دسن واسطے باہر نکلا سا، اگوں ساتھ اور بندے لڑ رہے سن، صلح کراندے مجھ سے وہ بھلا دی گئی وہ رات کون سی؟ میں نہیں جانتا، وہ تاغ رات تھی، اتنا ہے۔ اب 21ویں تھی، 23ویں تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ یہ ساری راتیں جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، ایک رات تے ہو سی نا، کچھ محنت کوئی اللہ نے اٹھا لی، حضور کے دل سے ہی بات اٹھا لی، کس نے؟ اللہ۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، پیارے پڑھائیں گے لیکن جتنا دل کہا اتنا پڑھا دیں گے، جو جتنا چاہا پڑھا کے بھی دل سے اٹھا لیں، یہ میری مرضی، اللہ نے اٹھا لی۔ اگر لیلۃ القدر اٹھا لی ہے تو شب معراج اس نے اٹھا لی کہ رات کو کون سی تھی، کیسے تھی، پورا صبر بیان کر دیا، یہ نہیں بیان کیا۔ اسی لیے بندہ سے پھر حضور نے بیان کیوں نہیں کیتا، میں کس والے نہیں کیتا براتی تو اسی بتیاں نہ لاؤ، وہ بتیاں واسطے حضور نے نہیں نہ کیتا، بس تسی منانا نہ شروع کر دو، منانا نہیں، پھر کیا کرنا ہے جی، سائلہ جاگنا ہے، پھر آتش بازی کرنی، شب معراج کو آتش بازی۔ اب آپ بتائیں آتش بازی کیوں ہے؟ آتش بازی جب کرتے ہیں تو آتش بازی جب کرتے ہیں تو وہ آتش بازی کدھر جاتی ہے؟ ادھر ہی جاندی نا، اتنا یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں کہ جدھر رسول اللہ کہے ہم ادھر آگ پھینک رہے ہیں۔ اب بدبخت شرم کرو، کوئی تو آگ کر۔ شب معراج کو آتش بازی ہو رہی ہے، آتش بازی مجوسیوں کا مذہب ہے، آگ پرستوں کا مذہب ہے، آگ پرستوں کا عقیدہ ہے، آتش بازی ان کا مشغل ہے، ان کا جشن ہے، ان کی خوشی ہے۔ بس یہاں تو نہیں آ سکتے، چلو آگ بھیجنا ہے، بدبخت کچھ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، اکرام کا خیال رکھو، لا علمی میں جہالت میں کر کیا رہے؟ نہیں ہے اس رات کی آتش بازی، نہیں ہے اس رات کی عبادت، نہیں ہے اس رات کا جاگنا۔ جو تسلسل سے رات اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ اٹھے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، روٹین سے اپنی رات اس کو گزارے۔ 27 رجب کو آپ کی معراج نہیں ہوئی، معراج اللہ کے علم میں ہے، ہوئی ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ معراج ہوئی ہے لیکن 27 رجب کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا دل تو تھا کہ ابھی فروری آ رہا ہے، آگے بسنت بھی ہے اور شب برات بھی ہے، آگے پھر اگلا مہینے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو
آئندہ خطبات میں جاری رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔